بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کے شان نزول اور تفسیر پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ والضحیٰ، وا جو ہے قرآن پاک میں دو مطلب میں آتا ہے، واو زبر، ایک اور کے مطلب میں آتا ہے اور ایک قسم کے معنی میں آتا ہے۔ جب قسم کے معنی میں آتا ہے تو واو کے بعد والا جو لفظ آتا ہے تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے واللہ والشمس واللیل۔ اب یہاں پہ والضحیٰ میں تو زیر نہیں آئی ہے، اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یا کے نیچے زیر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی میں جہاں پہ زیر آنا مشکل ہے، جیسے موسیٰ، تو موسیٰ ہمیشہ موسیٰ ہی اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ زیر نہیں آتی ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں روشنی کو، صبح کو بھی کہتے ہیں، چاش کی نماز کو بھی ضحیٰ کہا جاتا ہے، قسم ہے روشنی کی۔ واللیل اذا سجی، لیل رات کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اذا جب، سجا قرار پکڑ لے، ساکن ہو جائے۔ دو قسمیں اٹھائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، پہلی والضحیٰ اور دوسری واللیل اذا سجی۔ آگے ہے ما ودعک ربک وما قلی، ما نہیں، ودع چھوڑا، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں الوداع کہنا، کسی کو رخصت کرنا، چھوڑنا، تو اسی طرح ہے ودع چھوڑا، رب کا آپ کو، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما و اور ما نہیں، قلی ناراض ہوا، وللآخرۃ و اور لا، یہاں پہ آخرہ سے پہلے جو لا آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلے آنے والی سے۔ اولا اول کا مؤنث ہے، اول اردو میں ہم کہتے ہیں مذکر کے لیے آتا ہے اور اولا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ عربی میں زندگی جو ہے حیات اس کو کہتے ہیں، اور حیات کیا ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے کہا اولا استعمال ہوا کہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے پہلے آنے والی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ ہوا اور لا تاکید کے لیے، سوف عنقریب، اور عنقریب ہی، یعطی عطا کرے گا آپ کو، ربک آپ کا رب، فترضیٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا لم نہیں، یجد کا پایا، موجود پانا اردو میں بھی کہتے ہیں، پایا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، یتیمن یتیم، فآوی پس آپ کو ٹھکانہ دیا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مأویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ ووجدک اور پایا آپ کو، ووجدک ضالا فہدی اور پایا آپ کو گمراہ، ویسے یہاں ضالا کا مطلب گمراہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے گمراہ یا بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے، علم کا نہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا کہتے ہیں۔ بیان القرآن میں اشرف علی تھانوی نے اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے کہ ضالا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے یہاں پہ کہ شریعت سے بے خبر تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ فہدی پس ہدایت دی، یعنی پس باخبر کر دیا ان کو شریعت سے، پہلے آپ کو پایا شریعت سے بے خبر، پس آپ کو ہدایت دی یعنی شریعت سے باخبر کر دیا۔ ووجدک اور پایا آپ کو، عائلا، عائل کہتے ہیں تنگ دست کو، جیسے اہل و عیال اردو میں کہتے ہیں، عیال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محتاج ہوتے ہیں اپنے سربراہ کے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستغنی نہیں تھے، آپ تو خود محتاج تھے، مسکین تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پایا، مسکین پایا، تو اس کے بعد کیا کیا، فأغنی پس آپ کو غنی کر دیا۔ غنی کا اصل مطلب مالدار نہیں ہوتا ہے، یہ عائل کا متضاد ہے،
غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں، اور بے پرواہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ فَأَغْنَا پس آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس اما بہرحال کچھ بھی ہو جائے، یتیم لا تقہر فلا پس نہیں تقہر، تقہر کہتے ہیں غالب آنے کو، اردو میں قہار غالب آ جانے والے کو کہتے ہیں، تو پس آپ غالب مت آئیں یتیم پر، غالب آ جانا یعنی اس پہ سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ اور بہرحال سائل جو مانگنے والا ہے، بیکاری ہے، فلا تنہر پس نہ اس کو، تنہر یہ خالصتاً عربی کا لفظ ہے، اس کو جھڑکے مت۔ وَأَمَّا اور بہرحال بِنِعْمَتِ رَبِّکَ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، فحدث اس کو بیان کریں۔ حدث کہتے ہیں بیان کرنے کو، حدیث کو بھی حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیان کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کے تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ صورت ہے، ویسے تو سارا ہی قرآن بہت دلچسپ ہے، لیکن اس صورت کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ تیسویں پارے کی ساری ہی صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، سوائے 2 صورتوں کے، یہ ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی اور بہت سے دن گزر گئے، وحی نہیں آئے، تو غیر مسلموں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ وَدَّعَ مُحَمَّدٌ رَبُّهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ کہ پہلے تو یہ بتاتے تھے کہ آج یہ نازل ہوا، آج یہ نازل ہوا، اب کچھ نہیں بتا رہے، اور کئی دنوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات بہت شاک گزری، غم ہوا، تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ دن کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم کہ جب وہ قرار پکڑ لے۔ قرار پکڑنا کیوں کہا رات کو؟ اس لیے کہ جب رات اندھیری چھا جاتی ہے تو ہر چیز اس میں ٹھہر جاتی ہے، گویا رات ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ رات تو نہیں ٹھہرتی، ہر چیز کا جو سکون آ جاتا ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ وَالضُّحَىٰ اور وَاللَّيْلِ یہ 2 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں چھوڑا تیرے رب نے، اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ قسموں کی مناسبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی کے آنے اور وحی کے نہ آنے سے کیا مناسبت ہے؟ تو جیسے دن اور رات ہوتے ہیں، زمانے کے تغیرات میں سے ہیں، ہمیشہ ایک جیسا زمانہ نہیں رہتا ہے، چڑھتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے اور 12 گھنٹے کے بعد گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرے میں بھی اسی طرح وحی کے ساتھ بتا دیا کہ وحی کبھی آتی ہے اور کبھی خاموشی ہو جاتی ہے۔ یہ وحی کے تغیرات ہیں جو اللہ رات کے بعد صبح لاتا ہے، وہی منقطع ہونے کے بعد وہی دوبارہ بھی لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے جہان کو روشن کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور پھر اس کا جواب بھی دے دیا۔ قسم اور جواب قسم میں اگر مناسبت ہوتی ہے تو پھر وہ جو جواب قسم ہے وہ دلیل بن جاتا ہے قسم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ جو غمزدہ ہو رہے ہیں کہ یہ کفار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو غمزدہ نہ ہو، یہ دنیا کی آزمائش ہے، آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا رب کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے ماضی کو یاد کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی یاد دلایا کہ آپ کو علم یجد کا یتیما فآوا کہ آپ کو یتیم پایا تو کیسے ٹھکانہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا جانا، پھر 6 سال کی عمر میں، بعض روایت میں آتا ہے 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا دنیا سے چلے جانا۔ والد اور والدہ دونوں کے سائے سے، شفقت کے سائے سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دادا کے ذریعے ان کا انتظام کیا کہ دادا کے دل میں محبت ڈال دی، شفقت ڈال دی، لیکن پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کے دل میں بھی، ان کے چچا کے دل میں بھی وہی محبت ڈال دی کہ انہوں نے جتنا آپ کا ساتھ دیا حد ہی کر دی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ابو طالب، لیکن باوجود اس کے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا اور کافروں کا ساتھ نہیں دیا۔ مشرکین نے، حتیٰ کہ جب مشرکین نے شعب ابی طالب میں 3 سال تک ان کا بائیکاٹ کیا تو اس جگہ بھی ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک وہیں پر رہے، حالانکہ ابو طالب نظریاتی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ یتیم بھتیجے کا ساتھ دے رہے تھے۔ بالآخر ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو مجھ پر میری طاقت سے زیادہ ہو۔ ابو طالب کی وجہ سے مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ کب کا یہ قتل کر چکے ہوتے۔ ابو طالب کا ایک مقام تھا، رعب تھا، سردار تھے وہ،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتوں کی عبادت سے منع کرتے رہے تو مشرکین مکہ ایک وفد کی صورت میں ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے صبر کی ایک انتہا ہے۔ پھر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا میرے پیارے بھتیجے کہ میں تمہارا کتنا دفاع کروں، ابھی تک تو میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں، لیکن تم بھی تو بار بار ایک ہی بات ان سے کہہ رہے ہو اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا، اور انہوں نے اس چیز کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور آپ آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی کوشش کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت تھا ان کے پاس گئے، ان کے پاس تھے، ان سے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور اس وقت عرب کے سردار بھی سارے موجود تھے۔ تو ابو طالب نے کہا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار مجھے تانا دیں گے کہ ساری زندگی اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنے باپ دادا کے دین پر رہے اور موت کے وقت موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اور ان کے الفاظ، حضرت ابو طالب کے الفاظ یہ تھے اخترت النار علی العار، میں آگ برداشت کر لوں گا لیکن عار نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ ابو طالب اس کو منافقت سمجھ رہے تھے کہ اس وقت اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ منافقت میں آ جائے گا۔ اس پر عربی کا ایک شعر بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے کا دین تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے، لیکن کیونکہ وہ تعلیم جو دے رہے تھے وہ بہترین تعلیم دے رہے تھے، اگر ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں آج اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے انتقال کا بہت غم ہوا تھا۔ اس وقت آیات نازل ہوئی تھی کہ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے ذریعے کیا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کافر کے ذریعے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ جتنے غیر مسلم ہیں سارے اسلام کے دشمن نہیں ہیں، بعض اسلام کے مددگار بھی ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو آخرت میں سزا کم ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنا اجر ملے گا کہ قیامت کے دن وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر لے آئیں گے اور پاؤں میں صرف ان کے آگ کے جوتے ہوں گے، اور یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافروں میں سب سے کم عذاب قیامت کے دن ابو طالب کو ہوگا، لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی موت شرک پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کیونکہ ان کی موت بھی شرک پر ہوئی۔ ایمان کی موت ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔